بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ ضروری گزارشات اور معلومات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، 60 کی دہائی تک پاکستان میں انڈسٹری فروغ پا رہی تھی۔ اصفہانی، آدم جی، سہگل، جعفر برادرز، ولیکا گروپ، رنگون والا، افریقہ والا برادر جیسے ناموں کو پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کے راستے پہ ڈال دیا تھا اور دنیا پاکستان کو انڈسٹریل پیراڈائز کہا کرتی تھی۔ ماہرین کا کہنا تھا ترقی کی رفتار نہیں رہی تو پاکستان ترقی کی رفتار یہی رہی تو پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بن جائے گا۔ یہاں فیکٹریاں، ملیں، کارخانے لگ رہے تھے۔ بجائے ان کاروباری خاندانوں کے مشکور ہونے کے کہ وہ معاشی سرگرمی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں سرمایہ دار کو ہمیشہ دشمن سمجھا گیا۔ رہی صحیح کسر بھٹو کے سوشلزم کے خواب نے پوری کر دی۔ ہمارے ہاں نظمیں پڑھی جانے لگیں چھینو مل امیروں سے، ان لٹیروں سے۔ چنانچہ ایک دن بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کے ذریعے یہ سب کچھ چھین لیا۔ لوگ رات کو سوئے تو بڑے وسیع کاروبار کے مالک تھے، صبح جاگے تو سب کچھ ان سے چھینا جا چکا تھا۔ بھٹو نے 31 صنعتی یونٹ، 13 بینک، 14 انشورنس کمپنیاں، 10 شپنگ کمپنیاں اور 2 پیٹرولیم کمپنیوں کو سمیت بہت کچھ نیشنلائز کر لیا۔ تمام ٹیکسٹائلز اور سیمنٹ انڈسٹری، اسٹیل کارپوریشن آف پاکستان، کراچی الیکٹرک، گندھارا انڈسٹریز، نیشنل ریفائنریز، پاکستان فرٹیلائزرز، انڈس کیمیکلز اینڈ انڈسٹریز، اتفاق فاؤنڈری، پاکستان اسٹیل، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، پاکستان بینک، بینک آف بہاولپور، لاہور کمرشل بینک، کامرس بینک، آدم جی انشورنس، حبیب انشورنس، نیو جوبلی، پاکستان شپنگ، گلف اسٹیل شپنگ، سینٹرل آئرن اینڈ دیا جائے گا۔ پھر کہا گیا ریٹ کا تعین حکومت کرے گی۔ یوں سمجھیے ایک تماشا لگا دیا گیا۔ مزدور اور مالکان کے درمیان معاملات خراب تھے یا دولت کا ارتکاز ہو رہا تھا تو اس معاملے کو اچھے طریقے سے بیٹھ کے حل کیا جا سکتا تھا۔ مزدوروں کے فلاح کے لیے کچھ قوانین بنائے جا سکتے تھے، لیکن بھٹو کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ وہ مزدور اور کارکن کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ سرمایہ داروں کے خلاف انہوں نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ تاثر قائم کرنے کے لیے انہوں نے پاکستانی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ عمران خان کے مشیر رزاق داؤد کے دادا سیٹھ احمد داؤد کو جیل میں ڈال کر ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ بعد ازاں وہ مایوس ہو کے امریکہ چلے گئے، وہاں تیل نکالنے کی کمپنی بنا لی۔ اس کمپنی نے امریکہ میں تیل کے 6 کنویں کھودے اور کامیابی کی شرح 100% رہی۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تیل کی تلاش کی کھدائی کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کے محتاج ہیں۔ صادق داؤد نے بھی ملک چھوڑ دیا، وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ ایم رنگون والا ایک بہت بڑا کاروباری نام تھا۔ وہ رنگون سے ممبئی آئے اور قیام پاکستان کے وقت سارا کاروبار لے کے پاکستان آ گئے۔ وہ یہاں 1 2 نہیں 45 کمپنیاں چلا رہے تھے۔ انہوں نے بھی مایوس اور پریشانی میں ملک چھوڑا، ملیشیا چلے گئے۔ بٹالہ انجینئرنگ کمپنی والے CM لطیف بھی بھارت سے پاکستان آ چکے تھے اور بادامی باغ لاہور میں انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا انجینئرنگ کمپلیکس قائم کیا تھا جو ٹویوٹا کے اشتراک سے کام کر رہا تھا۔ یہ سب بھی ضبط کر لیا گیا۔ انہیں اس زمانے میں 350 ملین کا نقصان ہوا۔ یہ سب اور دنیا نے دیکھا۔ بٹالہ انجینئرنگ نے کہ مالک نے دکھ اور غم میں شاعری شروع کر دی۔ رنگون والا، ہارون، جعفر سنس، سہگل پاکستان چھوڑ گئے۔ کچھ نے ہمت کی اور ملک میں ہی رہے، جیسے دودا گروپ، آدم جی، گل احمد، ولیکا اور فتح۔ لیکن ان کا اعتماد یوں مجروح ہوا کہ پھر کسی نے انڈسٹریلائزیشن کو سنجیدہ نہیں لیا۔ احمد ابراہیم کی جعفر برادرز زمانے میں مقامی طور پہ کار بنانے کے قریب تھی، ہم آج تک کار تیار نہیں کر سکے۔ فنس گروپ 41 صنعتیں تباہ کروا کے یوں ڈرا کہ اگلے 40 سالوں میں اس نے صرف ایک فیکٹری لگائی، وہ بھی بسکٹ بنانے کی۔
ادھر ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتیں قبضے میں تو لے لی لیکن چلا نہ سکے۔ ان اداروں میں سیاسی کارکنوں کی فوج بھرتی کر دی گئی۔ مزدور اب سرکار کے ملازم تھے، کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نتیجہ یہ نکلا، ایک ہی سال میں قومی آئی گئی صنعت کا 80% برباد ہو گیا۔ زرعی گروتھ کی شرح میں 3 گنا کمی واقع ہو گئی، نوبت قرضوں تک آ گئی۔ جتنا قرض مشرقی اور مغربی یعنی متحدہ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں لیا تھا، اس سے زیادہ قرض بھٹو حکومت نے چند سالوں میں لے لیا۔ خطے میں زیادہ افراد زر پاکستان میں تھا۔ ادائیگیوں کے خسارے میں 795% اضافہ ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک ہر سال ایک رپورٹ پیش کرتا ہے، بھٹو نے 4 سال اسٹیٹ بینک کو رپورٹ ہی پیش نہ کرنے دی تاکہ لوگوں کو علم ہی نہ ہو سکے کتنی تباہی ہو چکی ہے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، اپنی انڈسٹری اپنے ہاتھوں سے تباہ کر کے اب ہم ملک چین کی منتیں کر رہے ہیں کہ یہاں انڈسٹری لگائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ترجمے کے ساتھ جاننے کی کوشش کیجیے۔ جتنی بھی جگہ گھر میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، درخت لگائیں، پھلدار درخت لگائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔